رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کے بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک موقع حدیث میں آتا ہے یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا روزہ افطار کرائے، روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اس کے اجر میں سے کم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہ جو شخص روزہ افطار کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیتے ہیں اس کی مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا اور نجات کا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فضیلت کا کام ہے کہ روزہ کسی کا افطار کر۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں کے اندر روزہ افطار کرانے کا کتنا جذبہ ہوتا ہے، اور سخاوت ان کی کس درجے کی ہوتی ہے کہ تا حد نکاح جہاں تک نظر پہنچتی ہے ان کے دسترخوان ہوتے ہیں، اور دسترخوان ایک ایک آدمی کا ایک دسترخوان ہوتا ہے، اور وہ حتی الوسع اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے دسترخوان پر سب سے پہلے لوگ بیٹھیں اور یہ بھر جائے تاکہ، اور جب دسترخوان وہ بچھا دیتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا بیت اللہ مسجد حرام کے اندر، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کناروں پر، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اور ان کو اشارے کرتے ہیں، ان کو کھینچتے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے دسترخوان کے اوپر بیٹھیے۔ تو کس درجے کی سخاوت اور یہ جذبہ ان کے اندر ہے، وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ کرانے والے کو بھی پورے کا پورا اجر عطا فرما دیں گے، اور اس میں اس روزہ دار کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ اور روزہ افطار کرانے والے کے لیے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا سبب بھی اس کے لیے ہوگا، اور اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب بھی ہوگا۔ تو اس لیے وہ لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کا روزہ افطار کرانا اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میں نے دیکھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگوں کو کھینچ کھینچ کر، تو میں جب ایک راستے سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا، تو میں نے آگے کی صفوں کے اندر جانا تھا، تو یوں ہی داخل ہوا ایک گیٹ سے، تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ سامنے آ گیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ چچا آپ ہمارے دسترخوان پہ آئیے، روزہ افطار کیجیے۔ تو میں نے اس کو اشارہ کیا، بتلایا کہ مجھے آگے جانا ہے، تو فوراً میرے ہاتھ کے اندر میرے جوتے تھے، چپل تھے، اس نے وہ کھینچ لیے اور بھاگ گیا، میرے آگے آگے جانے لگا۔ تو اب مجھے مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا اور اس کے دسترخوان کے اوپر میں بیٹھا۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر بھی سخاوت کا کیا درجہ، کس انتہائی درجے کی سخاوت ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر سب سے پہلے لوگ بیٹھیں اور ہم ان کو افطار کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اندر اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کریں۔ جہاں ہم اپنے دسترخوان پر 20 چیزیں سجا لیتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر اپنے پڑوس کے اندر کسی غریب کو، مسکین کو، اپنے پڑوسی کو، رشتہ دار کو اس میں سے اس کا حصہ کر دیں، اور ان کے روزوں کا ثواب بھی ہمارے حصے میں انشاءاللہ آئے گا، اور یہ اجر ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔